بقول اسامہ مالک، مرحومہ عاصمہ جہانگیر ہائی کورٹ میں ٹہل رہی تھی کہ ایک نوجوان وکیل آیا اور کہا، محترمہ آپ بہت اچھی کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا مائنڈ کیا اور کہا، برخودار میں تو عام وکیل ہوں جو باقی قوانین کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھتی ہے، لیکن آج کل چونکہ لا بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بہت سی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان حالات میں کانسٹیٹیوشنل لائر کی ایک نئی ٹرم سامنے آئی اور ہم نے نوجوانوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشنل لائر بنوں گا۔ دوسرا، جب ہم سول کورٹ جاتے ہیں تو وہاں چند بوڑھے چہرے نظر آتے ہیں۔ ان بوڑھے چہروں کی جو جھریاں ہوتی ہیں ان میں ہمیں دہائیوں کی لیٹیگیشن نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے چہرے کی مایوسی کے پیچھے ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، اور وہ ہے آربیٹریشن۔ تو ان دونوں موضوعات یعنی کانسٹیٹیوشنل اور آربیٹریشن میں کلائنٹیج کس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے، اس کے لیے میں دعوت دوں گا بیرسٹر حارث عظمت صاحب کو کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں اور اسٹوڈنٹس کو بیٹھیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے جی کہ کلائنٹ کیسے بنانے ہیں۔ احمد صاحب نے بھی بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا، کلائنٹ آ جائے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے از اے سیکنڈری ٹاپک، لیکن پہلا معاملات تو یہ ہے کہ کلائنٹ آئے گا کیسے ہمارے پاس۔ جو بیسک بنیادی معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بار کاؤنسل ہمیں ایڈورٹائز کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو ہم لوگ انفیکٹ ایک سرٹن سائز سے بڑا بورڈ لگانا بھی اللیگل ہے۔ تو آپ پاکستان کے اندر، انگلینڈ میں الاؤڈ ہے، دیر آر ادر جورسڈکشنز وچ ڈو الاؤ کہ آپ اشتہار دے سکتے ہیں، آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، کنٹینجنسی فی اگریمنٹس کر سکتے ہیں، which is called a no win no fee agreement۔ پاکستان میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، ہماری بار کاؤنسل اجازت نہیں دیتی۔ You have to charge a certain amount. It should not be contingent upon کہ آپ کیس جیتیں یا نہ جیتیں۔ اب بنیادی سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ ایک یہ کلائنٹس کیسے لائیں گے یا کریئر ڈیولپمنٹ آپ کی کیسے ہوگی۔ ایک بہت بڑا انٹیپڈ سورس ہے کلائنٹس لانے کا، جو کہ بہت کم لوگ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک انٹیپڈ سورس ہے یور اون فیلو لائرز۔ اگر آپ کے کولیگز کو پتہ ہے کہ یو آر اے اسمارٹ لائر، آپ قانون جانتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس کا قانون ہے، چاہے وہ پراپرٹی کا ہے، کسی بھی قسم کا ہے، ان کے پاس جب کوئی کلائنٹ آئے گا تو بہت سے لائرز ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی آپ جتنی ایکسپرٹیز شاید نہ ہو ان کے پاس، دے وڈ لائک کہ یار ہم اکٹھے مل کے کر لیتے ہیں، اینڈ دیر کین بی اے فی شیئرنگ میکنزم بٹوین لائرز۔ سو بہت سے آپ اچھے وکلاء سے اگر پوچھیں گے، احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے، دونوں احمد پنسوڈا صاحب اور احمد قیوم صاحب، آئی ہیو براٹ کیسز ٹو دیم کہ سر یہ آپ ذرا اس پہ اپنی ان پٹ دیں اینڈ وی کین ڈو اٹ ٹوگیدر۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے کلائنٹس لانے کا کہ آپ رادر دین کمرشل کلائنٹس پہ تو ہم کانسنٹریٹ کریں گے، آپ کو اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ، اور وہ بہت آسانی سے آپ کے جو کولیگز ہیں وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ہاں یار اس کو قانون میرے سے زیادہ آتا ہے یا یہ میرے سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو ول سی اے لاٹ آف یور فیلو لائرز جو کہیں سے کلائنٹ گھیر کے لائے ہیں، وہ آپ کے پاس وہ بندہ لے آئیں گے اور پھر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، دیٹ لائر ول انڈائریکٹلی بیکم یور کلائنٹ۔ سو اس کے لیے اٹس اے سرکولر آرگیومنٹ کہ یہ کلائنٹ گھیرنے کے لیے کوئی بھی اور کے لیے یو نیڈ ٹو اسٹیبلش کہ یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ، یا آپ نے اپنے وہ جو کالیگ ہے ایٹ لیسٹ اس کے نظر میں اس سے زیادہ ہونا ہے، جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک طریقہ کار کیا ہے کہ جس بھی آپ فرم، فار ایگزامپل ہاؤ آئی گاٹ مائی فرسٹ کلائنٹ، کہ جب میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ کام شروع کیا تو جو میری فرم کے اندر، جس فرم میں میں کام کرتا تھا ایز این ایسوسیٹ، وہاں پہ جو اور ایسوسیٹس تھے انہوں نے مجھے ایک کلائنٹ ریفر کر دیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک کام کرتا ہے، آپ معاملات اس کو سمجھتے ہیں، یہ کیس اسے دے دیتے ہیں۔
and then one thing leads to another. So پہلے تو میں کہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. پاکستان کے اندر بہت زیادہ لائرز ہیں لیکن بہت اچھے لائرز ابھی بھی بڑے کم ہیں. اگر آج آپ میرے سے بھی پوچھیں کہ جی بہت زیادہ ایکسپینسو کے علاوہ مڈ رینج کے اندر ہمیں 2 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ کی رینج تک وکیل ڈھونڈ کے دیں, تو دیر ول بی ویری فیو لائرز دیٹ آئی کین فائنڈ آؤٹ کہ یار ان کے پاس آپ چلے جائیں. 2 لاکھ سے نیچے فی والے بہت سے شاید آپ کو مل جائیں, 10 سے اوپر والے بھی دیر از اے نیش, بٹ اچھے وکیلوں کی ابھی بھی بہت کمی ہے. ایک ٹپ جو یہ تھوڑی سی سائڈ ٹاپک ہے, اگر آپ کے پاس کام نہیں بھی ہے, آپ کہیں بیٹھے میں, جو ایک ٹپ ملک قیوم صاحب نے, سینئر ملک قیوم صاحب نے عزیر بھنڈاری صاحب کو بتائی. عزیر بھنڈاری صاحب نے یہ مجھے ٹپ بتائی کہ رسالے آپ نے ضرور پڑھنے. انہوں نے عزیر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو کس نے بتائی. تو رسالے پڑھنے سے زیادہ لرننگ کسی استاد کے پاس بھی نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس جو بھی 5-6 مین رسالے آتے ہیں وہ ہونے چاہیے, لا جرنلز جنہیں کہتے ہیں کوئی, اور ان پہ آپ اپنے نوٹس بنائیں. whenever you find out کہ there is a new case law, a new topic, article 199 ہے یا section 42 ہے specific relief act کا, یا کوئی اور چیز ہے, آپ اس کے نیچے اپنے نوٹس بنائیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ اپنے لائر فرینڈز میں بیٹھے ہوں گے اور کوئی کیس ڈسکس ہو رہا ہوئے گا یا کوئی بات ڈسکس ہو رہی ہوگی, اب جب وہاں پہ ان کو 5 باتیں قانون کی یا اس سے ریلیونٹ بتا دیں گے تو وہاں سے ہی آپ کے کلائنٹس بننا شروع ہو جائیں گے. 5 وکیلوں کے اندر جب آپ لیگل ڈسکشن کے اندر 2 سپریم کورٹ کی ججمنٹ سائٹ کر دیں گے یا کوئی قانون بتا دیں گے یا کوئی اسٹیچوٹ بتا دیں گے, تو تھوڑا سا آپ کا رتبہ اپنے وکلا بھائیوں کے اندر یا بہنوں میں بڑھ جائے گا. سو دے ول ٹیپ ان کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا ٹھیک معاملات سمجھتا ہے. سو دیٹس دا فرسٹ سورس کے یو نیڈ ٹو بی. لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے, I've been practicing for now 16-17 years. میں ایک وکیل بھی ایسا نہیں جانتا جس کو میں کہوں یار یہ بہت اچھا وکیل تھا, یہ بہت اچھا کام جانتا تھا, بہت محنتی تھا, لیکن اس کی وکالت نہیں چلی. ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہ چلی ہو, لیکن کوئی ایک ایسا نہیں ہے. جو بھی لائرز وکالت جن کی نہیں چل سکی, آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت کمال وکیل نہیں تھے. یہ نہیں تھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو گو اراؤنڈ. پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, لٹیگیشن ہیپی ہم ایک ملک ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یو آر اے فینٹاسٹک لائر اینڈ اور آپ کی 5-6 سال آپ نے کام کیا اور اس کے بعد آپ کہیں یار میں یہ وکالت چھوڑنے لگا ہوں, یہاں تو میری روزی روٹی نہیں بن رہی. تو پہلا سورس تو یہ ہے کہ بہت محنت کرنی پڑے گی. دوسرا کام کیا ہے کہ آج کل کلائنٹس جو ہیں وہ جب آپ کے دفتر آتے ہیں, دس از ویئر دے, پرانا زمانہ میرے حساب سے ختم ہو گیا ہے کہ جہاں پر ایک وکیل صاحب ہوتے تھے, ایک منشی ہوتا تھا اور کام چل جاتا تھا. اب جب اس نے آپ کے پاس آنا ہے تو ہی ہیز 15 فرمز ان ہز مائنڈ کہ جن کو چھوڑ کے اس نے آپ کے پاس آنا ہے. سو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ لائک مائنڈیڈ دوستوں کے ساتھ ملیں. ٹرائی ٹو آئیدر اوپن اپ یور اون فرم or try to join a firm where you can grow within the ranks. So اگر آپ کو اچھی فرم مل جاتی ہے آپ کو, تو ادھر بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار میں تو نوکری کر رہا ہوں, استاد تو مجھے یا پیسے ہی نہیں دے رہا یا 10-20 ہزار روپیہ پے کر رہا ہے. You have to establish کہ یار am I indispensable to the firm. So if you become indispensable to the firm, وہ کہے کہ یار تم نہیں جا سکتے, تمہیں تو ہم نے پارٹنر بنانا ہے, تو دیٹ از ویئر دیٹ فرم از یور آلسو یور کلائنٹ. پھر آپ اس فرم میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے نام کے ساتھ جب آپ مارکیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کلائنٹ گھیرنا آسان ہو جاتا ہے, بیکاز یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سو ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کلائنٹ گھیرنے کا, آپ جا کے لوگوں کو کہیں گے آئی ایم دا بیسٹ لائر, تو نو بڈی ول بائی. میں جا کے لوگوں کو جی احمد پنسوڑا صاحب کے پاس چلتے ہیں, ہی از دا بیسٹ لائر, دیٹس ایزیئر. So if you have an استاد جس کے ساتھ آپ کی arrangement ہے, you can bring in work to the firm, you can get a share from whatever you bring in and you work on that case. So that's a good idea. You remain within a firm, اور اتنا زیادہ آپ کو اس فرم میں کام آنا چاہیے, چاہے پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. یہ نہیں شروع میں آپ سوچ سکتے کہ یار ساری فیس تو استاد لے جاتا ہے, but you have to be indispensable. یہ نہ ہو کہ جس دن آپ چھٹی کریں دفتر کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے.
کسی کی زندگی میں کوئی امپیکٹ ہی نہیں پڑتا. آپ آئیں بھی تو فرق نہیں پڑ رہا, آپ چلے بھی گئے تو فرق نہیں پڑ رہا. سو یو ہیو ٹو بی, تو اگر آپ کسی ایسی فرم آپ کو نہیں ملتی تو اپنا دفتر تھوڑا سا اب آپ کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا, بیکاز ونس دا کلائنٹ کمز ان, وہ بہت تیز ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ بہت تیز ہوتے ہیں, ہم کلائنٹ کی پہلے گاڑی دیکھ لیتے ہیں, کلائنٹ کی گھڑی دیکھ لیتے ہیں, کلائنٹ کے کیس کا کیا, کلائنٹ کے حالات دیکھ لیتے ہیں, دین دیٹ ڈٹرمنس کہ یار اس میں سے فی کیا چارج کرنی ہے ہم نے. اس طرح کلائنٹ بھی انٹر ہوتے ہی دیکھ, اس کی بھی سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ یار اس نے 5 لاکھ فیس مانگ لی آج میرے سے, کہیں یہ پہلی دفعہ زندگی میں تو نہیں اس نے 5 لاکھ فیس مانگ لی. سو اب وہ پرانا تو اپیرنس آپٹکس ڈو میک اے ڈفرنس. تو ایک انیشلی ینگ اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا, دفتر لینا ہے, کرایہ دینا ہے, منشی رکھنا ہے, 4-5 بندے مل کے شیئرنگ کر سکتے ہیں. کلائنٹ کو ایک ہسل بسل والا وہ انٹر ہوتے ہی اس کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کلائنٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سو انیشلی بریک تھرو کرنا از ڈیفیکلٹ. لیکن وکیل نے کیا کرنا ہے, ایز آئی ٹیل آل مائی ایسوسیٹس, you need to keep your commercial hat on all the time. So we are lawyers, but we are also marketing and we are selling ourselves. We're selling our skill. So every time aap kahin ja rahe hain, it starts from the basics, how to get clients. You need to have your visitation card with you. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ساتھ والے بندے سے سلام دعا کر سکتے ہیں, آپ اس کو کوئی کارڈ دے سکتے ہیں, کوئی اور کام کر سکتے ہیں, and eventually somehow they might come to you. Apart from that, کیونکہ ہم آپ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے, تو آپ کیسے اپنی پریزنس لا سکتے ہیں, بیکاز آپ کی پریزنس ہونا بڑی ضروری ہے. One way of bringing your presence is social media now. So you have to have some sort of a presence on social media. Maybe you can get some clients from there. ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ you should write legal law related articles. ہم لوگ ایک ویب پیج چلاتے ہیں, I'm one of the board members, quoting the law. We are very inclusive. کوئی بھی اچھا آرٹیکل انگریزی کا صحیح لکھا ہے ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں, بٹ اخباروں میں لکھ سکتے ہیں ہم. آپ اپنی فیس بک کے اوپر کوئی آرٹیکل اپنا خود ہی پوسٹ کر سکتے ہیں. پیپل نیڈ ٹو نو کہ یار یہ بندے کو کوئی نہ کوئی قانون کی بات پتہ ہے. یو نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف اے پریزنس. باقی تو ہماری وکالت کے اندر ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ تھوڑا کام جو ہے وہ آتا ہے ود اے لاٹ آف کمپٹنس, بٹ ود اے بٹ آف لک ایز ویل. تھوڑی بہت قسمت کا بھی گیم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلائنٹ نے آنا ہے, ہماری ہوائی روزی ہے, یو نیور نو. لیکن ایک دفعہ کلائنٹ آ گیا تو پھر ایک جو کلائنٹ کا جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں, اور اچھے کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ون دیٹ کیس, سم ٹائمز اٹس اے ویک کیس, بٹ اف یو ڈیلیور, تو وہ جو کلائنٹ آپ کی مارکیٹنگ کرتا ہے بڑے وکلا میں اور ینگ میں, یہی پرابلم ہو جاتی ہے کہ بڑے وکیل نے اوور اے پیریڈ آف 20, 30, 40 ایئرس انہوں نے کوئی 10,000 لوگوں کے کام کر دیے ہیں. سو 10,000 لوگ ان کی آٹومیٹکلی ان کی بیہائنڈ دیئر بیکس مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس تو انیشیل کلائنٹ ہے, بریک تھرو ہے, وہ مشکل ہے, دیٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ بٹ اف یو آر گڈ, اور آپ یہ نہیں ویٹ کر رہے کہ یار کلائنٹ آئے گا تو میں نے کام سیکھنا ہے, آپ رسالے پڑھ رہے ہیں, کوئی فرم جوائن کی ہوئی ہے, ڈے ان ڈے آؤٹ محنت کر رہے ہیں, تو کلائنٹ نے تو آٹومیٹکلی آنا ہی آنا ہے. اور آج بھی us having an established practice, one of the biggest fears of a litigator is work drying up, because even I don't know where the next client is coming at. آج بھی کوئی unknown number سے یا کوئی کالیگ کا فون آتا ہے جی کلائنٹ آ رہا ہے, تو we always run after that client, کہ نیا client always makes us excited. وہ پرانا client ہے جس نے فیس لیے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں, وہ کوئی بھی اتنا excited نہیں ہوتا. So you need to be hungry, جس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں you need to be hungry for wickets. So if you're not hungry for wickets, آپ اچھے بالر نہیں بن سکتے. So you need to be hungry for work. کہ آپ کو 9 بجے بھی کلائنٹ نے کہا انیشلی کہ جی پہنچ جائے, تو you need to be at the office کہ جی میں پرسوں ملتا ہوں, اتنی دیر میں اس نے 4 کلائنٹس کو اور مل لینا ہے. ایک لاسٹ اینڈ دین آئی وونٹ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, ایک اور سورس بہت بڑا ہے کہ آپ کی لیگل ہیڈس, لیگل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس, کوئی سرکاری محکمے, کوئی پرائیویٹ محکموں میں, ان سے سلام دعا ہونی چاہیے. بیکاز واک ان کلائنٹ از آلویز ویری ڈیفیکلٹ, بٹ اف یو آر آن اے پینل آف لیٹس سے اے بینک اور اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, کوئی SNGPL ہے, کوئی WAPDA ہے, جہاں پہ دے ہیو اے لاٹ آف ریکرنگ ورک, اور آپ اگر اچھے ہیں تو
ریگولر سورس آف انکم FBR ہے جس طرح, تو وہ تو آ ہی جاتا ہے کام. سو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اف یو آر گڈ ایٹ واٹ یو ڈو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام نہ آئے. بٹ دا فیکٹ از کہ جب آپ LLB کر لیتے ہیں تو ڈے ون اگر آپ کوئی فرم جوائن کرتے ہیں اور آپ پہلے ہی نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے اتنے پیسے دے دیں, مائی پرسنل ایکسپیرینس از کہ LLB کرنے سے آپ کو کوئی قانون نہیں آتا. آپ کا کام یہ ہے کہ اگلے 3 سال کوئی اچھی فرم جوائن کریں, وہ پیسے دے تو مہربانی ہے اس کی, وہ نہ دے تو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. یو ناٹ گیونگ اینی تھنگ ٹو دا فرم, دا فرم از گیونگ سم تھنگ ٹو یو. تو باقی آل دا بیسٹ, اینڈ اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب, بٹ اف یو آر ایٹ اٹ تو سیلری وائز یا پیسے کمانے وائز اس سے اچھا پروفیشن ہے ہی کوئی نہیں. یا آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں, آپ کو عزت بھی ملتی ہے, اینڈ یو آر یور اون باس. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.